بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں ایک منٹ ذرا سا چائے کے لیے رہنے دیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلام اس پر خدا کے بعد جس کا نام آتا ہے، سلام اس پر خدا کے بعد جس کا نام آتا ہے، سلام اس پر سلام عرش بری سے جس پہ آتا ہے، سلام اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ مبارک اجلاس انجمن اسلامیہ بچہ کمیٹی کے نوجوانوں نے اپنے بزرگ مخدوم مولانا امیر الحق صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں نہایت ہی اہتمام، کوشش، جد و جہد کے بعد منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کی کوششوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اس اجلاس کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور آج اس کی 9 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کو خاص تعلق اور نسبت ہے اللہ کے محبوب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے، پیدائش کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے سے مدینے سفر ہجرت کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دنیا سے آخرت کے سفر کے لیے، وصال کے لیے، انتقال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔
کیا کر رہے ہیں؟ اسی مہینے کا انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ کہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو کے لیے جو چیزیں منتخب فرمائیں وہ اعلیٰ درجے کی. اسی مناسبت سے ربیع الاول کے مہینے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، مشاعرے منعقد ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا تذکرہ خالی ربیع الاول میں نہ ہو، بلکہ ہر زمانے میں، ہر مہینے میں، ہر لمحے میں روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے. اور واقعہ بھی یہی ہے. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. موسم بہار ہی میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ربیع الاول ہی میں نہیں پڑھنے کی ضرورت. نبی کا ذکر پورے سال ہونا چاہیے، پورے ہر مہینے ہونا چاہیے، ہر ہفتے ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو تمام ایمان والوں پر لازم کر دیا، ضروری کر دیا. صرف ربیع الاول میں نہیں، پورے سال اللہ نے لازم کر دیا. کس پر لازم کیا؟ مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بزرگ، شہری ہو یا دیہاتی، صحت مند ہو یا بیمار، مقیم ہو یا مسافر، عالم ہو یا جاہل، بزرگ ہو یا قطب یا عبدال، ہر ایک پر لازم ہے. 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ ارے بولو، نہیں ضروری ہے؟ نماز کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما باقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. فرض ہو یا واجب ہو، یا سنت ہو یا نفل ہو، اوابین ہو یا تراویح ہو، یا اشراق ہو یا چاشت ہو، ہر نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے. التحیات پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. ارے ہے نہیں؟ اگر کوئی آدمی التحیات پڑھنا بھول جائے تو نماز میں خرابی پیدا ہو جائے گی، سجدے 100 کرنا پڑے گا. اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے التحیات تو نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. یہ التحیات میں ہے کیا؟ اس میں تذکرہ ہے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. پھر کیا ہے؟ آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر ہو اور تمام نیک بندوں پر ہو. اور پھر کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز میں اللہ کے علاوہ ذکر کس کا آ رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام. نام بھی آ رہا ہے، سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، پھر درود شریف پڑھا جا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خالی ربیع الاول میں نہ ہو، پورے سال ہو، ہر مہینے میں ہو، ہر محلے میں ہو اور گلی میں ہو.
بلکہ اگر نہ ہو مسجد وہاں بھی ہو. اور واقعی اللہ کے پیغمبر کے سچے غلاموں نے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ کیا ہے، ہر جگہ کیا ہے. کہاں مسجد ضروری نہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، مجاہدین نے نماز پڑھی. ابھی دیکھیے آپ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. یہ قبلہ اول کے محافظ، یہ حفاظ، یہ اولیاء، یہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کرنے والے. رمضان کا مہینہ ہے، مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں، کھلے آسمان کے نیچے تراویح پڑھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. فرض نماز نہیں، نماز تراویح پڑھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصلی ماننے والے اور جاننے والے اور حقیقت میں ایمان رکھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بار بار ہو، روزانہ ہو. لہذا جو سچے مسلمان ہیں، واقعی آپ کے عاشق ہیں، واقعی محبت کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی آپ کو بے نمازی نہیں دکھے گا. کوئی ولی دکھا آپ کو آج تک ایسا جو نماز نہ پڑھتا؟ جی بتائیے، کوئی بزرگ دیکھا؟ بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب کے اوپر فرض ہے. تو غرض ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ یہ عبادت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سعادت ہے. یہ روح کی غذا ہے، یہ عشق و محبت کی علامت ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہر موسم میں، ہر جگہ، ہر مقام پر ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، اس جلسے کو عنوان ہے سیرت النبی اور عظمت صحابہ. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت علماء بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے آپ کی سیرت کا بیان کرنے کا حق کس کو ہے؟ جنہوں نے خود نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کی شکل دیکھی، آپ کی صورت دیکھی، آپ کے نورانی کلمات سنے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کو بات کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے دیکھا ہے، رفتار دیکھی، گفتار دیکھی. اور یہ سعادت کسے حاصل ہوئی؟ بولو، کس کو ہوئی؟ صحابہ کو. کیسے ہو گئی صحابہ کو؟ اللہ کہتا ہے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو منتخب کیا ہے، اور ان کے لیے ان کے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے، اور ان کے اہل بیت کو بھی منتخب کیا ہے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے صحابہ کو منتخب کیا. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت صحابہ نے بیان کی، اور نبی کی سیرت کو جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا ہے؟ بولو، فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے جتنے راستے تھے سب بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. جس کو جنت میں جانا اسی دروازے سے جانا پڑے گا. وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ سیرت پر عمل کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی، آخری نبی ہے آپ. آپ کی اتباع کے بغیر نہ دنیا بنے گی، نہ آخرت، نہ برزخ میں چین ملے گا، نہ آخرت میں. اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر کر دی ہے، موقوف کر دی ہے، لازم کر دی ہے کاہے پر؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر. کیا فرمایا قرآن میں؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جو اللہ کا 100% کہنا مانے گا اور جو اللہ کے رسول کا 100% کہنا مانے گا، وہ کھلی ہوئی کامیابی حاصل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
تو نبی کی سیرت پر عمل کریں گے کیسے؟ نبی کی اتباع کے بغیر، نبی کی نقل کے بغیر، نبی کا کہنا مانے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے، قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک جانے گے نبی کی سیرت کو تو اس پر عمل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کی سیرت کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے، مگر حقیقت میں نبی کی سیرت جو ہم تک پہنچی ہے، یہ پہنچی کیسے؟ کیسے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہے آنکھوں سے، اور ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک حضور پاک علیہ السلام کی سنت جو آج ہمارے پاس ہے، یہ سب صدقہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت بھی بیان کی اور نبی کریم علیہ السلام کی صورت بھی بیان کی۔ صورت الگ ہے، سیرت الگ ہے۔ امام کی سیرت کا جاننا فرض ہے۔ اگر امام کی سیرت نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام کی سیرت معلوم نہ ہو، امام رکوع میں ہے سجدے میں ہے، اگر نماز ہو جائے گی۔ امام کی شکل نہ معلوم ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ایک صورت، ایک سیرت۔ صحابہ کرام نے نبی کی سیرت بھی بیان کی اور صورت بھی بیان کی۔ صحابہ نے دیکھا تھا کیسے تھا نبی کی صورت۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احسن منہ، میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رات کا وقت تھا، ماحول پر سکوت طاری تھا، فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ 14ویں رات کا چاند آدھا ہوتا ہے نا، آدھا ہوتا ہے نا، ارے بول بھی نہیں رہے، آدھا ہوتا ہے، کہہ رہے ہاں، اس کا مطلب سب سو رہے ہیں، پورا ہوتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا اور بڑا خوبصورت۔ فرماتے اتنی دیر میں نے دیکھا ہمارے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کیسے؟ سرخ رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہیں۔ سرخ رنگ کا حلہ، حلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چادر باندھ لی، ایک چادر اوڑھ لی، دو چادریں اوڑھے ہوئے آپ، سرخ رنگ کی۔ اب سوال یہ ہے، سرخ رنگ کا حلہ آپ پہنے ہوئے تھے، حالانکہ سرخ رنگ کا استعمال کرنا اللہ کے نبی کو مردوں کے لیے ناپسند تھا۔ ایک صحابی تشریف لائے، وہ جانتے نہیں کہ سرخ رنگ کی چادر، آج کل ہمارے نوجوانوں کو ٹی شرٹ جو اچھی لگتی وہ سرخ کلر کی، ڈارک لال کپڑے، آنکھوں میں چبھنے والے۔ وہ آئے بیچارے، ان کو پتا نہیں تھا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے چہرہ پھیر لیا، پریشان ہو گئے، بے قرار و بے چین ہو گئے۔ اندازہ ہو گیا اسی چادر کی وجہ سے آپ خفا ہیں، ہم سے ناراض ہیں۔ گئے اور جانے کے بعد جلتے ہوئے تنور میں اپنی چادر کو ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا وہ چادر کیا کی؟ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ناراض ہو گئے، میں نے اسے جلا دیا۔ ارے تمہارے لیے صحیح نہیں تھا، مردوں کے لیے اپنی گھر والی کو دے دی ہوتی۔ آقا جس چیز پر آپ کی غضب والی نگاہیں پڑی ہوں، جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہوں، ایسی چیز گھر میں رکھنے کے لائق ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کے گلوں میں سونے کی چین ہے، کانوں میں آج کل تو نوجوانوں نے بندے بھی پہننا شروع کر دیے، ٹپ، اور چوٹی بھی باندھنے لگے۔ یہ سب ہو رہا ہے نا، یہ سب مسلمان کر رہے ہیں۔ حالات دیکھ رہے کہاں جا رہے ہیں، کہیں سکون نہیں ہے۔
آسمانوں سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، زمین فتنے اگل رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے غلاموں سے انتقام لینے پر تلا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو کچھ ہوش ہی نہیں؟ کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جن کو خدا نے مرد بنایا ہے مگر وہ عورتوں کی نقالی کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جن کو اللہ نے عورت بنایا ہے، وہ مردوں کی شکل اور لباس اور طرز اور انداز اختیار کریں. لعنت کا مطلب سمجھے نہیں؟ لعنت کا مطلب بد دعا. اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے. بد دعا کس کی؟ بڑے پیر صاحب اگر بد دعا دے تو لگے گی نہیں لگے گی؟ بولو کل لگ جائے. باعزید بستامی بد دعا دے تو لگے گی نہیں لگے گی؟ لگے گی. ولیوں کو ولایت جس کے صدقے میں ملی، نبیوں کو نبوت جس کے صدقے میں ملی، ہمارے آقا علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول ہیں اور آپ کی بد دعائیں بھی قبول ہیں. نبی بد دعا دے دے رحمت للعالمین ہو کر، معمولی بات ہے؟ کتنا بڑا سنگین جرم ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کے منہ سے بد دعا. اے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے. جب رحمت سے دوری ہو جائے گی تو بتائیے جوتے پڑے گا نہیں پڑے؟ عزت ملے گی کہیں؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج کل گاڑی چلا رہے ہیں اور ان کے گھٹنے کھلے ہوئے، نیکر پہنے ہوئے. ارے ہے یا نہیں بتائیے؟ یہ مسلمان ہیں، یہ نمازی بھی ہیں. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ سطر ہے، سطر. مردوں کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے. اس سطر کو کھولنا نماز کے اندر بھی حرام اور نماز کے باہر بھی حرام. اس کو دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے اور دکھانے والے پر بھی لعنت ہے. گھر میں بہو ہے، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، اور آپ کے گھٹنے کھلے ہوئے. کس کی نقل کر رہے ہو؟ یہ سیرت کے جلسے کاہے کے لیے ہیں؟ نبی کا پیغام معلوم ہو. آپ نے فرمایا ان الفخذ عورۃ، یہ گھٹنے بھی سطر میں داخل. عورتوں کا سطر سر سے پیر تک، ان کے بال بھی سطر ہیں. بال بھی اگر کھل گئے باریک دوپٹے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بعض نوجوان ایسی پینٹ پہنتے ہیں فیشن کی وجہ سے، جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے کمر کے نیچے کا حصہ کھل جاتا ہے. آگے سے بھی ناف کے نیچے سطر ہے، پیچھے سے بھی ناف کے نیچے کا مقابل کا حصہ سطر ہے. یاد رکھو نماز نہیں ہوگی. یہ نماز پڑھ رہا ہے غریب مسلمان ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. یہ سیرت سے نبی کے پیغام سے ناواقف ہے. میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا. وہ نبی کی سیرت کو بیان بھی کرتے تھے اور 100% عمل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سونے کی چین نہیں، سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے. اور آج کل ہمارے وہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی میں جب بات طے ہوتی، منگنی ہوتی ہے تو سونے کی انگوٹھی جاتی ہے، نہیں جاتی. اگر کوئی چاندی کی انگوٹھی دے دے تو سسرال والے اگر چاندی کی انگوٹھی دے تو منہ بنائیں گے. بتائیے چاندی کی انگوٹھی دے، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا حرام. پھر اس کے بعد نوشا صاحب پہنے ہوئے بھی ہیں، پہنے ہوئے بھی ہیں. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا حال دیکھو. اللہ پر اللہ نے صحابہ کی وہ خود سپردگی جس سانچے میں نبی نے انہیں ڈھالا، ڈھل گئے، سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پسند ہے قیامت کے دن تمہاری انگلی میں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ نہیں پسند ہے آقا. آپ نے اتاری انگوٹھی سونے کی پھینک دی. اللہ کے پیغمبر اندر تشریف لے گئے. کسی نے کہا اٹھا لیجئے. کہنے لگے یہ اٹھانے کے لائق نہیں، ہوگا سونا، گلٹ نہیں ہے.
چاندی نہیں، سونا ہوگا جس چیز کو نبی نے غصے کے ساتھ دیکھا ہو اور اٹھا کر کے پھینک دیا ہو، میاں وہ چیز پہننے اور گھر میں رکھنے کے لائق۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں، سونا تو چھوڑیے، سونا بھی پہننے اور گلٹ بھی، تانبا بھی، ہاتھوں میں کڑے، ہاتھ انگلیوں میں چھلے، اور اتنے اولن تو 4.5 ماشا چاندی کے علاوہ انگوٹھی پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دوسری کسی دھات کی انگوٹھی پہننا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ بعض ایسے اتنی ٹائٹ انگوٹھی ہوتی ہے کہ وضو کرتے وقت پانی بھی نہیں جاتا، تو یاد رکھو ان کا وضو بھی نہیں ہو۔ بال کے برابر اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن میں ہاتھ لگانا بھی تیار۔ جب مر جاتا ہے آدمی تو نہلایا جاتا نہیں۔ ایک نوجوان ایسی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، چھلا، اور صاحب انتقال ہو گیا، اب اتارا جا رہا ہے، اتر ہی نہیں رہا۔ نہلانے والے نے فون کیا میرے پاس، ان کی انگوٹھی اتار رہے نہیں اتر رہی، ہم نے کہا صابن لگاؤ اتر آئی، کہا وہ بھی کر چکے، کسی سنار کو بلاؤ وہ کاٹ دے، کہا وہ بھی کر چکے، سب ناکام۔ ہم نے کہا دفنا دو اسی طرح۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا؟ ادھر سنا فوراً عمل شروع ہو جاتا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو سرخ رنگ کا کلر مردوں کے لیے پسند تھا یا نہیں تھا؟ پسند نہیں تھا۔ راوی حدیث کے کہتے ہیں کہ رات 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور اللہ کے نبی سرخ رنگ کی چادریں پہن کر کے آئے۔ خود منع کریں اور نبی اس پر عمل کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ چادریں تو ہری تھی مگر اس کے اوپر دھاریاں سرخ پڑی ہوئی تھی۔ اگر خالی سرخ ہے تو مکروہ ہے، خالی دھاریاں اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو وہ راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور 14ویں رات کا چاند روشن ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ، کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں مقابلہ کرتا رہا اور آخر میں نے چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا اور میں نے زبان حال سے گویا کہ یہ کہا، فرصت ملی تو تجھ کو بھی دیکھیں گے مہے کامل، ہم چہرے سرکار ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ صحابہ نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ کہاں خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یہ غلط نہیں ہے۔ صحابہ کے وہاں مبالغہ نہیں تھا، صحابہ بڑھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا اولئک ھم الصادقون، یہ سب سچے ہیں۔ صحابہ کرام کی ہر بات 100% پر حق ہوتی تھی۔ واقعی چاند کی کیا اوقات؟ اللہ کے نبی چاند سے خوبصورت نہیں، قرآن سے پوچھئے تو قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں معلوم؟ پڑھیے قرآن، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کے خدا نے کہا کہ انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ حبشی ہے، سوڈانی ہے۔ کیسا ہوتا سوڈانی؟ بالکل گورا چٹا ہوتا ہے نا، اچھا کالے ہوتا ہے، جگ رہے ہیں آپ، بالکل کالا۔ مگر یہ حبشی و سوڈانی بھی چاند سے خوبصورت ہے۔ یہ کہتے چاند سے خوبصورت ہے، وہ تو بالکل کالا ہے، ملے کہا پھر بھی خوبصورت ہے۔ اس لیے خوبصورتی کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا۔ کلر کا نام خوبصورتی نہیں ہے۔ خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟
आज़ा में जिस्म के अंदर एतदाल हो, मौजूनियत हो, जो चीज जहां पे होना चाहिए वहीं पे हो, जितनी बड़ी होना चाहिए उतनी बड़ी हो, जितनी छोटी होना चाहिए उतनी छोटी हो, इसी का नाम हुस्न है। एक हाथ लंबा हो एक हाथ छोटा तो हुस्न नहीं है। एक आंख छोटी एक आंख बड़ी, नाक को वहां रख दिए जहां पर मत्था है और मत्था वहां ले आइए जहां पे नाक है, कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह ने जो चीज जहां पे रखी है यहीं पे अच्छी लग रही है। अगर जरा सा इधर उधर कर दो सारा हुस्न खाक में मिल जाएगा। मेरे सीने में दिल रखा, मेरे मुंह में ज़बान रख दी, जहां जो चीज रखनी थी वो कुदरत ने वहां रख दी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत अबू हुरैरा फरमाते कान शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता था जैसे सूरज चल रहा है आपके चेहरे अनवर में। ये कौन बयान कर रहा है? सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आंखों से देखा था। लेकिन जिसने सबसे करीब से देखा, बहुत करीब से देखा, उसकी बात और अच्छी हो। सबसे करीब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को किसने देखा पता है? सबसे करीब से, इतने करीब से कोई नहीं देख सकता। अहले बैत ने देखा, अहले बैत ने देखा, सहाबा ने भी नबी को देखा, अहले बैत ने भी नबी को देखा, मगर सहाबा से ज्यादा करीब से अहले बैत ने देखा। अहले बैत ने देखा, सहाबा मतलब सहाबा अलग है, अहले बैत अलग है क्या? लोग समझते ही नहीं। असल फजीलत है सहाबी होने की, असल फजीलत है सहाबी होने की। नबी का घर वाला अगर है और अगर वो सहाबी नहीं है तो याद रखो उसकी कोई फजीलत नहीं। समझ में आ रही बात? सहाबी किसे कहते हैं? इसने ईमान की हालत में नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, ईमान की हालत में इंतकाल हुआ। अगर आप बाहर वाला है जब भी सहाबी, अगर घर वाला है वो भी सहाबी। हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बोलो सहाबी है नहीं है? हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सहाबी है, हजरत फातिमा ज़हरा सहाबिया है, हजरत अली मुर्तज़ा सहाबी। ये सहाबी पहले है, अहले बैत बाद में है। आपको पता है सहाबी का मकाम क्या है? किसी भी गैर सहाबी का दर्जा सहाबी के बराबर कभी नहीं हो सकता है। हर सहाबी का मकाम ऊंचा। हजरत हसन और हुसैन के अंदर दो फजीलतें, कौन? सहाबी भी हैं और अहले बैत में से हैं। यानी सोना भी है और सोने के साथ सुहागा भी है। अरे सोना कीमती होता है नहीं होता? अगर सोना नहीं खाली सुहागा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर नबी की औलाद है और वो ईमान वाली नहीं है तो जाहिर है उसकी कोई फजीलत नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखा और नबी को नबी ने सहाबा को देखा, करीब से देखा। मगर सबसे करीब से अहले बैत ने देखा। और अहले बैत कौन है पता है आपको? अहले बैत के माने क्या होते हैं? अहले बैत के क्या माने? घर वाले। घर वाले, घर वालों में बीवी के अलावा सब लोग होते हैं, है ना? नहीं, बीवी होती है। अरे बीवी सबसे पहले। घर वालों में जब कहा जाए हमारे घर वाले, तो घर वालों में नवासे आते हैं, दामाद आते हैं, बेटियां आती हैं, मगर बीवी नहीं आती ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो? आती है, बीवी सबसे पहले आती है। सबसे पहले तो बीवी है। कुरान पाक में जो अहले बैत कहा गया है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीवियों को कहा गया है, अज़वाजे मुतहहरात को कहा गया है। ये भी अहले बैत हैं।
اور اس کے بعد حضرت حسن، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ کے نبی نے چادر اڑا کر اہل بیت کی فضیلت میں شامل کیا ہے۔ میاں وہ پہلے اہل بیت نہیں تھے، نبی نے دعا کر کے ان کو شامل کیا ہے۔ شامل کسے کیا جاتا ہے؟ جو پہلے سے ہو۔ ارے ایڈمیشن کس کا ہوتا ہے اسکول میں؟ اسکول کے بعد جس کا پہلے سے جو پڑھ رہا ہو اسکول میں، پہلے شامل نہیں ہیں۔ آپ فرمائے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ معلوم یہ ہوا اصل اہل بیت تو ازواج مطہرات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کی فضیلت میں ان بزرگوں کو شامل فرمایا ہے۔ تو اصل اہل بیت کون ہوئے؟ نبی کی بیویاں۔ سب سے قریب آدمی کو کون دیکھتا ہے؟ داماد دیکھتا ہے، بیوی دیکھتی ہے؟ بیوی ہے نا؟ تو سب سے قریب آپ کو اہل بیت نے دیکھا، ازواج مطہرات نے دیکھا، امہات المومنین نے دیکھا، نبی کی بیویوں نے دیکھا، ایمان والوں کی ماؤں نے دیکھا۔ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آگے ہے، اور نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ ایمان والوں کی مائیں۔ کس کی مائیں؟ کس کی مائیں ہیں؟ ایمان والوں کی۔ ارے ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جو ایمان والا ہے اسی کی ماں ہے، اور جو ایمان والا ماں نہیں ہے اس کی ماں نہیں ہے۔ وہ ام المومنین ہیں، ہر امتی کی ماں، ابدال کی، قطب کی، وہ ہیں ولی کی ماں۔ مت گالیاں دو اپنے اماموں کی ماں کو تم، وہ ہیں حسن حسین کی، حضرت علی کی ماں۔ سبحان اللہ۔ تمام ایمان والوں کی وہ ماں ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان میں سب سے زیادہ کس نے دیکھا اور دیر تک دیکھا اور جس نے نبی کی سیرت کو بیان کیا سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ کو پتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ حبیبہ مبرہ سلام اللہ علیہا۔ او میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام کا۔ زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، جن کو حضور پاک علیہ السلام حمیرہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ خذوا نصف دینکم من حمیرہ، دین کا آدھا علم عائشہ صدیقہ سے حاصل۔ آدھا کیوں کہا؟ آدمی کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، کون کون؟ ایک خلوت، ایک جلوت۔ کہ یہ تو آپ عربی بول رہے ہیں۔ ایک ہے باہر کی زندگی، ایک ہے گھر کی زندگی۔ باہر کی زندگی بھی نبی کی دین ہے اور گھر کی زندگی بھی نبی کی دین ہے۔ نبی کی گھر کی جو زندگی ہے یہ کس نے بیان کی ہے؟ ازواج مطہرات نے بیان کی ہے، اور سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی۔ پتہ ہے آپ کو نبی کی سیرت کی کتنی باتیں عائشہ صدیقہ سے معلوم ہوئی؟ 2210۔ کتنی؟ 2210 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیرت کی باتیں بتائی ہیں۔ جان و دل سے خدمت کی امت محمد کی جب تلک رہی زندہ عائشہ مدینے میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کی صورت بھی بتائی اور نبی کی سیرت بھی بتائی۔ بہت قریب سے دیکھا تھا نا۔ صورت کیسے بتائی؟ فرمانے لگی کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی پڑوسی عورت سے ایک سوئی مانگی۔ کیا مانگا؟ سوئی۔ بولو، سوئی۔ کون مانگ رہا ہے؟ نبی کی زوجہ مطہرہ، نبی کا گھر ہے، جس نبی کے صدقے میں ہم کھا رہے پی رہے جی رہے، اس نبی کے گھر میں ذاتی سوئی بھی نہیں۔ سوئی مانگی۔ ان خاتون کا نام تھا حفصہ۔ کیا نام تھا؟ حفصہ۔ ایک حفصہ تو ام المومنین ہے، فاروق اعظم کی بیٹی، یہ دوسری حفصہ ہے۔ کیوں سوئی کیوں مانگی؟
ताकि कपड़े में पैबंद लगा सके। ये नबी का घर है, कपड़े में पैबंद लग गया। अब उसके बाद वो सुई गिर गई और रात में अंधेरा, अल्लाह के नबी के घर में चिराग नहीं जलता था और आपके घर में चिराग की जरूरत भी नहीं थी। नहीं मिले, सुई नहीं मिल रही। सुई क्या है? अमानत है, अमानत। बड़ी फिक्र हुई, मांगी थी, वापस कर दें। ये सीरत है नबी की। आज हम लोग भी मांगते हैं शौक से, जरा गाड़ी दे देना, है ना, और उसके बाद लेने के बाद वापस करना जानते नहीं, खुद ही गाड़ी वाला परेशान हो, भैया आप दे दो। कहाँ तक जाना? शुक्लागंज तक जाना है और पता चला पूरे शहर में घुमा रहे आप। ये अमानत है, ये अमानत पे खयानत है। सगा भाई सगे भाई की टी शर्ट बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करता। वो इजाजत नहीं, जब तक खुशदिली से इजाजत न दे इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी की चीज अमानत है, ले लो और काम निकल जाए फौरन वापस करो। और ला ईमान लिमल्ला अमानत अला वला दीन लिमल्ला अमानत अला। वो आदमी बेईमान है जो अमानत में खयानत करे, वो बददीन है जो अमानत में खयानत करे। वो आदमी तहज्जुद भी पढ़ना, इशराक भी पढ़ना, अवाबीन भी पढ़ना, सलातु तस्बीह भी पढ़ना, मगर अमानत में खयानत करना। अमानत सिर्फ यही नहीं है। आपके दोस्त ने आपसे कहा, हम आपसे एक राज की बात बता रहे हैं और देखो ये किसी से कहना नहीं, ये भी अमानत है। पहले चाहे न कहता, अब आपने कहा कहना नहीं, अब उसके पेट में दर्द हो रहा है। जब तक कह नहीं लेगा उसको चैन और सुकून नहीं मिले। ये अमानत पे खयानत है। तो गर्जे की आयशा सिद्दीका है, नबी का घर है, ये सीख रही है नबी की सीरत क्या है। अमल भी हो रहा है, सुई है, वापस करना है पड़ोसी औरत को, मगर वो तारीकी में नजर नहीं आ रही, परेशान। इतनी देर में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले आए। आप तशरीफ लाए तो आपके चेहरे की चमक से वो सुई नजर आ गई। आयशा सिद्दीका मुस्कुराने लगी। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रही? कहा ये अमानत थी, एक सुई पड़ोस की औरत की, वापस करना चाहती थी, अंधेरे में से नहीं मिल रही थी। आपके चेहरे अनवर की बरकत से ये मिल गई। फिर आयशा को मिल गई खोई हुई सुई। फिर आयशा को मिल गई खोई हुई सुई। नूरे रुखे नबी ने अंधेरा मिटा दिया। पता है चला ये सूरत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरा वाकया, दोपहर का वक्त था और अरब में गर्मी बहुत होती है, होती नहीं होती। अब की मर्तबा जो हादसा हुआ मिना में, कितने हाजियों का इधर गर्मी की शिद्दत। दोपहर का वक्त, गर्मी का मौसम। उम्मुल मोमिनीन ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक चप्पल अपने मुबारक हाथ से टाक रहे हैं। ये चप्पल कौन टाक रहा है? जिसके सदके में सारी कायनात, मक्का रसूल का है, मदीना रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। अपनी चप्पल टाक रहा है। इससे क्या सबक मिला सीरत से? अपना काम खुद कर लेने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। हुजूर से बड़ा कोई हो सकता है? हम लोगों का मामला क्या है? घर में गए, पानी भी अगर पीना है तो बेगम से कहना जरा पानी पिलाना। एक गिलास पानी भी खुद से नहीं ले सकते। ये नबी की सीरत के खिलाफ। आप अपना काम छोटा मोटा खुद कर लिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं आप मुबारक चप्पल को टाक रहे, दोपहर का वक्त है। आपने कहा होगा भाई हम बना दे, मगर आपने कहा फरमान नहीं।
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے آ گئے. ایک تو چہرہ آپ کا نورانی، اوپر سے پسینے کے قطرے جیسے موتی چھلک چمک رہے. ام المومنین نے دیکھا اور مسکرانے لگی. آپ نے پوچھا کیوں مسکرا رہی؟ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں سنو، ایک شعر یاد آیا، لعاما زلیخا لو رائن جبینہ لاثرن بالقطع القلوب علی الایدی. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اگر وہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھ نہیں اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی. یہ حسن ہے، یہ جمال ہے، یہ صورت کا بیان ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ جس نے بہت قریب سے دیکھا ہے. نبی کی صورت بھی بیان کی، نبی کی سیرت بھی بیان کی. کیا کہا؟ کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کی سیرت کیا تھی؟ ایسا جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے، اس سے جامع جواب نہیں ہو سکتا. کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت، کردار، اخلاق کیسے تھے؟ کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن تو پڑھا ہے. کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا طرز زندگی، آپ کا طرز حیات اگر دیکھنا ہے تو قرآن پاک پڑھو. جو کچھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے یہ سب عملی شکل میں موجود تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. ساری زندگی علماء تقریریں کریں گے مگر اس جواب سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. اتنا جامع جواب ہے، قرآن ہے. قرآن کی تفسیر کبھی ختم نہیں ہوگی. نبی کی سیرت بھی ہمیشہ کھلتی چلی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا فرمایا عائشہ صدیقہ نے؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، صرف ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. قرآن میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن میں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ کس نے کہا ہے؟ ارے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا. اگر ڈی ایم صاحب یہ کہہ دیں یہ جو لڑکی تمہاری بیوی بن رہی ہے میرے دوست کی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا ورنہ خیریت نہیں ہوگی، تو بتاؤ کیا کریں گے؟ ماریں گے نا اس بچی کو، پٹائی کریں گے، گالی دیں گے، برا والا کہیں گے. ارے خدمت کریں گے، اوپر سے ہاتھ جوڑیں گے، بھائی شکایت نہ کرنا ڈی ایم صاحب کی، جاننے والے کی ہے یا نہیں؟ ڈی ایم صاحب بڑے حاکم ہیں، اللہ بڑا حاکم؟ بتاؤ. اللہ خود پوچھ رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب قرآن کی آیت کو پڑھے آدمی نماز کے علاوہ تو علماء نے لکھا ہے کیا معلوم؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے. اور جب بڑا آدمی سوال کرے تو بولنا نہیں چاہیے نا، چپ رہنا چاہیے. چپ رہنا بھی بے ادبی ہے. جواب دو کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. کیا جواب دیں؟ بلا. کیا جواب دیں گے؟ بلا. کیوں نہیں؟ لیکن نماز میں نہ کہنا بلا. امام صاحب پڑھ رہے ہو آپ نے کہہ دیا بلا پیچھے سے، نہ اپنی نماز میں امام صاحب کے پیچھے. تو اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے. اتنا بڑا حاکم وہی تو اصلی حاکم. لہ الملک اوت سلطہ ہر سے خواہ جا کنت، عالم را درد میں ویرا کنت. بادشاہ وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، ایک لمحے میں بڑے بڑے شہروں کو قبرستان بنا دیتا ہے. وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، ان کے قبضے میں ہماری سانسیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو شادی ہوئی ہے تمہارے گھر پہ جو بیگم آئی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ سفارش کر رہا ہے مگر لوگ ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ظالم. آپ نے فرمایا لن یضرب خیارکم، لن یضرب خیارکم، کوئی شریف آدمی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان. مار رہے ہیں.
گالیاں بک رہے، برا بھلا کہہ رہے. قرآن میں خدا نے کیا عاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک کرو. اس کی تفسیر کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ سے پوچھیے اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پر عمل کیسے کیا؟ آپ کی تو 11 بیویاں ہیں. اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو 2 بیویوں کو راضی رکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ارے سوچ رہے ہیں آپ؟ بہت مشکل. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی 11 بیویاں ہیں اور ہر بیوی یہ کہتی آپ سے اچھا شوہر نہیں ہو سکتا. کیا سلوک تھا، کیا معاملہ تھا، کیا طرز زندگی تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے. فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے ہم اور اللہ کے نبی علیہ السلام. قام رویدا، حضور دھیرے سے اٹھے. واخذ رداءہ رویدا، اور بہت آہستہ سے آپ نے چادر اٹھائی. وانتعل رویدا، اور بہت آہستہ سے چپل پہنی. فتح الباب رویدا، بہت آہستہ سے دروازہ کھولا. یہ سارے کام آہستہ آہستہ کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ شریک حیات، رفیق زندگی عائشہ صدیقہ کی آنکھ نہ کھل جائے. اللہ اکبر. شوہر جب بیوی کا اتنا خیال کرے گا تو بیوی بھی شوہر پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. محبت کا جواب محبت ہوا کرتا ہے. ارے ہے یا نہیں؟ تو غرضے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کی عظمت دونوں معلوم ہو رہی ہے. کیا کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے مکمل کہنا مانا تھا. ان کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. وہ کتنا کامیاب ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ کتنا کامیاب ہوا؟ جتنے دنیا کے بزرگ ہیں، جتنے بھی صحابہ کے اوپر اپنی انگلی اٹھاتے ہیں اور زبان چلاتے، ان سب کو ہوش میں رہنا چاہیے. کیوں؟ دنیا کے جتنے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، اقطاب اور ابدال ہیں، ان میں سے کسی کا فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے. ہوا نہیں. ارے بولو نہیں. کب فیصلہ ہوگا؟ مرنے کے بعد، میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد. ارے ہے یا نہیں؟ بولو. صحابہ کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو چکا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان میں سب سے جنت کا وعدہ کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. جی ہاں. کل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب. کل معنی سب. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہو، فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے ہو، انہوں نے کچھ بھی کیا. کون ہوتے ہیں آپ؟ فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. اللہ نے صحابہ کا فیصلہ اسی آسمان کے نیچے، اسی سرزمین پر اپنی دائمی ابدی کتاب میں ہمیشہ کے لیے کر دیا. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے جنت کا وعدہ مانا. میاں فکر اپنی کرو، فکر اپنی کرو، صحابہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے وہاں لکھنؤ میں ایک شاعر تھے، تو وہ شعر انہوں نے کہا، وہ بہت اچھا شعر کہا. کہنے لگے خدا کہ وہ ہمیں کیا فکر عقبہ کی، بحمد اللہ فاروقی ہوں جگ میں بول بالا ہے. مجھے کیا فکر عقبہ کی، تم اپنی عاقبت سوچو. ابو بکر و عمر میرے، ابو لولو تمہارا. ابو بکر و عمر کے ماننے والے ہم ہیں، عثمان و علی کے، حسنین کریمین کے، فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہم ہیں. ہمیں کیا فکر؟ وہ جنتی ہیں اور جو ان سے محبت کرے گا ان کا فیصلہ ہو چکا، وہ بھی جنت میں جائے گا. تم سوچو. علی کے ماننے والے ہم، حسنین کے ماننے والے ہم،
क्या मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। अल्लाह के नबी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, उम्मत में बड़ा इख्तिलाफ इंतशार होगा, लेकिन घबराना नहीं, चाहे जितना इख्तिलाफ, मेरी सुन्नत पर अमल करना, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना, हिदायत पर रहोगे। सिर्फ नबी की सुन्नत काफी नहीं है, खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो राशिद हिदायती याफ्ता है। खुलफाए राशिदीन कितने हैं भाई? बताना नहीं, अच्छा कितने हैं खुलफाए राशिदीन? कितने हैं? धीरे से बोलना, कोई सुन ना ले। अरे कितने हैं? 4। क्या नाम है उनके? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तदा रजी अल्लाह। ये सब खुलफाए राशिदीन, इनका तरीका सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने कहा जबान संभाल के बैठना, बिदात न कहना, नबी ने इसे सुन्नत फरमाया है। और हिदायत पर रहने के लिए इस तरीके की जरूरत है। सैयदना हजरत अली, इन चारों में से किसी का तरीका अपना लो, हजरत अली का तरीका अपना लो, सारे झगड़े खत्म। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों का नाम क्या है पता है आपको? हसन, हुसैन, मोहसिन। ये नाम किसने रखा? आखिरी बात कह रहा हूं, ये नाम किसने रखा? अल्लाह के नबी ने ये नाम रखे। हजरत अली तशरीफ लाए और पूछा, अर्ज किया, आका एक बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम रखा? हर्ब। हर्ब के माने जंगजू, लड़ाकू, शुजा, बहादुर। आपने फरमाया नहीं, इनका नाम हसन है। हजरत अली को, मगर जब नबी ने कहा हसन है तो हजरत अली ने क्या किया? अपने बात पीछे, नबी की बात आगे। इसी का नाम इताअत है। अल्लाह का कहना मानो, नबी का कहना मानो। दूसरे साहिबजादे पैदा हुए अगले साल, फिर आए, हुजूर बेटे की विलादत हुई, क्या नाम है रखा? का हर्ब। इससे अंदाजा होता हजरत अली को कितना अच्छा लगता था ये नाम। आपने फरमाया नहीं, इनका नाम हसन नहीं, इनका नाम हुसैन, हर्ब नहीं, हुसैन है। फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखा है? का हर्ब। देखा आपने, 2 बदलवा चुके, तीसरे बेटे का नाम फिर हर्ब रखा। आपने फरमाया इनका नाम मोहसिन है। क्या नाम है? हसन, हुसैन, मोहसिन। ये नबी के नवासे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और इनके नाम अल्लाह के नबी ने खुद रखे। हजरत अली बेटे 3 ही नहीं है, 14 बेटे हैं। बाद में जो दूसरी बीवियों से बेटे पैदा हुए तो हजरत अली ने नाम क्या रखा? सबसे ज्यादा बाअज़मत नाम खुदा की खुदाई में अल्लाह के बाद सबसे अज़मत वाला नाम कौन सा है? सोच रहे हो? अबू बकर नहीं भाई, मोहम्मद। हजरत अली ने अपने पहले बेटे का नाम जो खुद रखा, वो क्या रखा? मोहम्मद। फिर एक बेटे पैदा हुए। अल्लाह के नबी के बाद सबसे ऊंचा मकाम किसका है? अबू बकर सिद्दीक का। हम कहते हैं, अली भी कहते हैं। अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। फिर जो बेटा पैदा हुआ, हजरत अबू बकर के बाद किसका नाम, किसका मकाम सबसे ऊंचा है? हजरत अली भी यही कहते हैं, अपने बेटे का नाम उमर रखा। उमर के बाद सबसे ऊंचा मकाम किसका है? हजरत उस्मान गनी का। हजरत अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा। और ये हजरत हसनैन करीमैन के भाई हैं, और ये बाकायदा करबला के मैदान में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह के साथ शहीद हुए हैं। हजरत अली ने ये नाम रख के क्या बताया? ये नाम कौन रखता है बताओ? आज हमारे लोग रखते नहीं रखते? पता ये चला अली वाले हम हैं।
علی ابو بکر عمر عثمان والے، جو حضرت علی کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، علی کو معلوم خلیفہ راشد ہے۔ اچھا یہ نام کب رکھے تھے ابو بکر عمر عثمان؟ جب ابو بکر خلیفہ ہوں گے تب رکھ لیے ہوں گے خوش کرنے کے لیے، حضرت عمر خلیفہ ہوں گے تب رکھ لیے ہوں گے، عثمان خلیفہ تب رکھ لیے؟ نہیں، حضرت علی نے تینوں خلفاء کے بعد اپنی خلافت کے زمانے میں خلفاء راشدین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ کے بتا دیا ہمارا ابو بکر عمر عثمان سے کوئی اختلاف نہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ علی کا طریقہ اپناؤ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ چند گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔